اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، ایک کمنٹ آیا ہے جی ایک بندے کا، پتہ نہیں اب بھائی ہے کہ بچہ ہے کہ جتنا بھی ہے عمر تو اب اس کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے جی حکیم صاحب آپ کمزور ہیں، طاقت کے نسخے دیتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اب یہ عمر جو ہے نا ہماری، اس میں تو ایسے ہی ہے، اب چل چلاؤ ہے، اب کیا جان بنانی، کیا وہ کرنا ہے، اب 70 سال گزاری بیٹھے ہیں، بس اتنا ہی ہوتا ہے، خیر ہے۔ تو ہم نے بھی سارا کچھ گزارا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ میں نسخہ جو پیش کرنے لگا ہوں آپ کے لیے، بنا کے کھائیں تو پھر پتہ چلے نا، بنا کے استعمال کریں پھر دیکھیں کہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نہ غلط ملت کمنٹ نہ کیا کریں، کسی کا بھلا ہونے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ جی جگر کے لیے، معدے کے لیے بہترین سے بہترین نسخہ ہے۔ جگر کی گرمی، ہاتھ پاؤں کی جلن، بے چینی، گھبراہٹ، یہ ان تکلیفوں کو چند دنوں میں دور کرتا ہے، معدے کو تگڑا کرتا ہے، بدہضمی کو دور کرتا ہے، چہرے کو سرخ کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، اچھا، اور جسم کو طاقت دیتا ہے، گال جو اندر ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے، یعنی موٹا تازہ بندہ ہو جاتا ہے۔ سوکھے کانٹے جیسا جسم جو ہے سوکھا سڑا، وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تلی کے لیے اس کے ورم، سوزش اور کمزوریوں کو دور کر کے طاقت دیتا ہے۔ ضعف جگر اور ہیپاٹائٹس کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی کمزوریاں دور کرتا ہے، اعصابی کمزوری اور جسم کے ڈھیلے پن کو درست کرتا ہے۔ ہر قسم کی بیماریوں میں نہایت جلدی اثر کرنے والی دوا ہے، خصوصاً مایوس، مشت زنی کے لاغر مریضوں کے لیے ایک آب حیات سے کم نہیں ہے۔ مشت زنی کے مریضوں کا جگر، معدہ ختم ہو جاتا ہے، دل، دماغ، اعصاب جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل جو ایسا مریض آتا ہے، حکماء حضرات ان کو شروع کر دیتے ہیں جی مغلظ نسخہ جب دیں گے تو وہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ موسلی، سالب وغیرہ اور جو ہے تخم ریحان وغیرہ، یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں، چھلکا اسبگول ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں یہ ہیں یہ ہوتا ہے دیر ہضم۔ تو ظاہر ہے معدہ پہلے ہی کمزور ہوتا ہے، وہ ہضم نہیں کر سکتا، معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو مغلظ دینے کی بجائے یہ نسخہ دیں اور چند دن استعمال کرائیں، معدے کی خرابی انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کے مادہ حیات جو ہے وہ بھی گاڑھا ہوگا۔ جگر انتہائی تیزی سے خون وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے، اور تجربہ ہے کہ اس کے ساتھ مشت زنی کی بد عادت سے بھی نجات مل جاتی ہے، ہاضمہ زبردست کر دیتا ہے، خوراک کو جزو بدن
کر کے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے یعنی جسم کو نہیں خوراک لگتی تو وہ کمزوریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اس دوائی سے۔ اعضاء بدنی کو نئی طاقت دے کر خوشگوار بناتا ہے، اور یہ صفوف یہ دوائی جس شکل میں بنا لیں عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کے لیے ہے۔ ہر عمر کے افراد بلا جھجک اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، کوئی نقصان کوئی نہیں ہے، اور کوئی اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کچھ ہے جو نقصان دے۔ نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھیں، سمجھیں، بنائیں، استعمال کریں۔ گیلا تو پھر ہوتا ہے نا، اگر دوائی آپ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہوتا، پھر گیلا دے سکتے ہیں، مگر حالانکہ پھر بھی شفا تو اللہ پاک نے دینی ہے، گیلا بنتا نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے شفا کی گارنٹی صرف خدا کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال نسخہ میں کوئی جو کچھ بھی جانتا ہے نا وہ کلام نہیں کرے گا، جو کچھ بھی حکمت کو یا طب کو جانتا ہے، اس کو کچھ معلومات ہیں، وہ تو نہیں کہے گا کہ یہ ماڑا نسخہ ہے، اچھا ہی کہیں گے۔ تو نسخہ آپ حضرات کے سامنے سادہ نسخہ ہے، اس میں جی آپ نے لینی ہے جو چیزیں، جو ادویات، ہریڑ لینی ہے، ہریڑ 500 گرام، ریڑھ سبز ریڑھ، ٹھیک ہے۔ بھیڑا یہ بھی 500 گرام، آملہ خشک یہ بھی 500 گرام لینا ہے، خبز الحدید یہ مصفہ کر کے 500 گرام، مرچ سیاہ 250 گرام لینی ہے، اور فلفل دراز جو ہے مگا وہ 125 گرام لینی ہے، سونڈ بھی 125 گرام لینی ہے، اور دہی لینی ہے جی، دہی لینا ہے یا لینی ہے جو بھی سمجھ لیں، کئی دہی ہوتا ہے کہتے ہیں، کئی دہی ہوتی ہے کہتے ہیں، جو بھی سمجھ لیں، دہی آپ لیں 4 کلو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب جو ہے نا پہلی جو یہ تریفلا والا ہے، ریڑھ، بیڑا، آملہ اور ان کو، اور خبز الحدید جو ہے ان کو آپ نے باریک پیس کے تو مٹی کے روغنی جو ہے نا گھڑا لے لیں جس میں یہ ہر چیز آ جائے، اس میں ڈال کے اوپر کسی باریک کپڑے سے نا وہ دہی میں مکس کر دیں، اچھی طرح مکس کر کے اوپر سے کوئی باریک کپڑا جو ہے نا وہ منہ ڈھانپ دے کہ مچھر وغیرہ کوئی مکھیاں مچھر نہ گھس جائے اندر۔ اچھا اس کو باندھ کے منہ باندھ دیں، باندھ کے تو تیز دھوپ میں رکھ دیں، جب دہی خشک ہو جائے دوبارہ پھر اتنی ڈال دیں، 4 کلو دہی اور ڈال دیں، اور اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر دیں۔ تو 3 بار جو ہے نا دہی ڈال کے آپ نے خشک کرنا، کہ گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں تو جلدی ہو جائے گا، سردیوں میں خیر دیر لگتی ہے، گرمیوں میں تو یہ بہت جلدی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 بار خشک کر کے اس کے بعد اچھی طرح اس کو کھرل کر کے، جو بھی چیز بیچ میں ہوگی نا وہ کھرل کر کے اس کا صفوف بنا رہنا، ٹھیک ہے جی۔ دوائی آپ کی تیار ہے، بے مثال دوائی، زبردست دوائی۔ اس کی مقدار خوراک ہے 1 گرام، اب چاہے ایسے ہی کھا لیں، چاہے کیپسول بھر لیں 1 گرام والے، تب بھی کیپسول بھی بنا سکتے ہیں، ویسے بھی کھا سکتے ہیں جیسے صفوف ہوتا ہے، صفوف کی شکل میں بھی۔ نیار منہ خالی پیٹ لینا ہے جی، دہی کے ادرڑکے کے ساتھ، ادرڑکا بنتا ہے نا، تھوڑا سا اس کو رڑک لیں تو وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 گرام صبح خالی پیٹ، 1 گرام شام کو، 2 ٹائم لیں، آدھے گرام سے بھی شروع کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کمزوری ہے آدھا گرام لیں پہلے،
500 ملی گرام والا کیپسول جو ہے صبح، 500 ملی گرام والا شام، آہستہ آہستہ ہفتہ 10 دن بعد جو ہے پھر 1 گرام والا کر لیں۔ آپ یہ استعمال کریں اور انشاءاللہ اس کے کمال دیکھیں۔ ایسا زبردست اور آسان نسخہ ہے، بنانے میں بھی آسان ہے، سادہ نسخہ ہے، بالکل بے ضرر نسخہ ہے۔ یہ ضرور جگر اور معدے کے لیے، میں تو کہتا ہوں ہر حکیم بنا کے رکھے اپنی دکان میں، اور ہر مریض کو بے شک دیں۔ آج کل وہ خون کی کمی تو ہے ہی ہے، خوراک کی کمی ہے، وہ نہ خوراکیں صحیح رہی ہیں، سارا کچھ تو ملاوٹ والا ہے، کھانا پینا جو ہے، سبزیاں ہیں تو وہ سپرے، اور آٹا ہے تو وہ اس میں سے سب کچھ نکال لیتے ہیں۔ خوراکیں ہی ایسی ہیں، کمزوریاں تو ہونی ہے۔ تو جناب نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، بنائیں، اس کو استعمال کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔